من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال تعالى في مقام آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. اللہ رب العزت نے اپنے سوا جس چیز کو اس نے اپنے تابع بنایا ہے، اس خالق نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے، وہ مخلوق اس خالق کی ہر لمحہ محتاج ہے، فقیر ہے،
وہ اس اللہ کے بغیر ایک لمحے کے ساتھ اپنی زندگی اس کی رحمت کے بغیر اپنے وقت کو گزارنے پر قادر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق میں یہ کمزوری رکھی ہے، یہ نقص رکھا ہے کہ وہ محتاج ہے، اس کو سہارا چاہیے. ضرورت پڑنے پر کوئی ایسی ذات ہو جس کی طرف وہ اپنے ہاتھوں کو دراز کر سکے، اپنا چہرہ اٹھا سکے، جھک کر اس کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکے اور اپنی ضرورت کو پیش کر سکے. اس لیے یہ جملہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ مشکل کشا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، نہ اس کے درمیان کسی خلا میں کوئی ایسی ہستی بستی ہے جو مشکل کشائی کر سکے، حاجت روائی کر سکے، مشکل سے نکال سکے. ایسا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے سوا وہ مشکلات میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، اور اس کو اللہ کی ضرورت ہے. اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا، کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہے. جو کسی اور کی طرف مشکل حالات میں التجا کے ساتھ، للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ، احتیاج کے ساتھ، فقیری کے ساتھ، ضرورت مندی کے ساتھ، خواہشات کی اظہار کے ساتھ جھکتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے بڑھ کر شرک اکبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے، ہم ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو میں نے شروع میں 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بڑے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ایک بات ذکر کی ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کے سوا یہ جس کو بھی پکارتے ہیں، کسی مصیبت میں، کسی مشکل گھڑی میں، مشکل حالات میں، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ نبی ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ ولی اللہ، کسی کو بھی وہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتا لا یخلقون شیئا، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. مخلوق کا معنی کیا ہے؟ جو دنیا میں اپنا وجود رکھنے کے لیے کسی کا محتاج ہو. جو دنیا میں، جو اس کائنات میں بسنے کے لیے کسی کے وجود دینے کا محتاج ہو. اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور ہر مخلوق اپنی تخلیق کے لیے اس خالق کا محتاج ہے کہ وہ چاہے گا تو وہ پیدا کرے گا، نہیں چاہے تو پیدا نہیں کر سکتا. سورۃ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا دور نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہ تھا؟ ہم دنیا میں ہیں، اور جب ہم نہیں آئے تھے تو ہمارا کو ذکر تھا، ہمارا کو نام و نشان تھا. کس نے وجود دیا ہمیں؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت. جسے محتاج اللہ نے بنایا ہے، جس کو فقیر اللہ نے بنایا ہے، اسے کوئی مشکل کشا نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ وہ خود زندگی کے اندر اس زندگی میں آنے کے لیے اس خالق کے اذن اور اس کے وجود بخشنے کا محتاج ہے.
اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ مر چکے، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ جب انہیں اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں تو تمہارے بارے میں کیا خبر ہوگی؟ سورہ یونس میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا نفع کے حصول کے لیے، شر سے بچنے کے لیے۔ اگر تو نے خیر کو حاصل کرنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو تیرا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں ہر ایک، اگر اللہ رب العزت کسی کو نقصان پہنچا دے، اللہ کسی کو تکلیف پہنچا دے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس کی مشکل کشائی کر سکے۔ اللہ، اگر اس مشکل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف وہی نکال سکتا ہے جس نے اس کو مشکل میں ڈالا ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، مشکل کشا کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس کو نفع سے دور کر سکے، اس نفع کو اس تک پہنچنے سے کوئی روک سکے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کر لے، جو لاچار، پریشان، ضرورت مند اور مصیبت سے دوچار اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے، پریشانی سے دور کر دے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ تمہیں نظر آتا ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ سوال ہے کیوں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کوئی اور نبی ہے، فرشتہ ہے، حجر ہے، شجر ہے، کوئی بھی ہے، وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کا وجود، اس کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہر دور میں ہو۔ ہر ایک کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے، جس کو یہ پکار رہے ہیں اس کی کوئی ابتدا ہے، اس کی تاریخ ولادت بھی ہے اور اس کی تاریخ وفات بھی ہے۔ وہ ولی اللہ ہے، وہ کوئی نبی ہے، اس کی زندگی میں ایسا وقت تھا جب وہ آیا، اور ایسا وقت بھی آیا جب وہ چلا گیا، اور اس کا ایک خاص دور تھا کہ اس دور میں وہ تھا، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اول ایسا کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، آخر ایسا کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اول ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا ایسا دور ہر ایک پر آیا ہے کہ وہ نہیں تھا، اور اس کی زندگی میں پھر ایسا دور آیا کہ جب اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، اور ایسا دور پھر آئے گا کہ وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں سے کوئی ذات محفوظ ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ آسمان نظر آتا ہے ہمیں، یہ زمین نظر آتی ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا زمین نہیں تھی لیکن اللہ تھا، آسمان نہیں تھا اللہ تھا، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ انبیاء نہیں تھے، یہ فرشتے نہیں تھے، یہ ولی اللہ نہیں تھے، یہ حجر اور شجر نہیں تھے، لیکن خالق کائنات کی ذات موجود تھی۔ ورنہ کیا ہو، انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہو، اس کا مشکل کشا بھی زندہ ہی نہیں ہے، اس کو وجود ہی بخشا نہیں گیا، تو مشکل کشائی کرنے کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ پہلی دلیل ہے، مشکل کشا کا
ہر دور میں ہونا ضروری ہے، اور اگر تلاش کریں کتاب و سنت سے، تاریخ سے، عقل و نقل سے، تو ایک ہی بات پتا چلے گی کہ یہ صرف خالق کائنات کی صفت ہے کہ وہ ہر دور میں تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ایسا فرشتہ تھا، نہ کوئی ایسا نبی، نہ کوئی ایسا ولی جو اول سے ہو اور آخر تک ہو۔ اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے۔ دوسری چیز جس کا مشکل کشا ہونا تسلیم کر لیا جائے تو اس کے پاس یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ علیم ہو۔ علیم، علیم کہتے ہیں کامل علم والا ہو، ہر ایک کو جانتا ہو، ہر ایک کو سمجھتا ہو، ہر ایک کی ضرورت کا علم ہو۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جہاں جہاں لوگ مشکل حالات میں مبتلا ہیں، اس کی خبر ہو اور اس تک رسائی ہو اور اس کی ضرورت کا اسے علم ہو۔ تو بتائیے، کوئی ایسی ذات ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو سمجھتا ہے، ہر ایک کی معرفت رکھتا ہے اور ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ مخفی ترین علم کون سا ہوتا ہے؟ آنکھ سے اشارہ کرنا غیر محسوس طریقے سے جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے ہم آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ ان سینوں میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بستا ہے، کیا خیالات ہیں، کیا وسوسے ہیں، کیا جذبات ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سینوں میں چھپے ہوئے تمہارے رازوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، اس ذات کو تو یہ بھی پتا ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا جذبات دل میں بٹھانے ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کائنات میں 3000 زبانیں ہیں، 3000 زبانیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ، آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ دنیا گھوما ہوا ہے، سمجھدار ہے، بڑا کچھ پڑا ہوا ہے۔ کتنی زبانیں جانے گا؟ 10 15، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور بیک وقت ہر ایک کی حالت اور ہر ایک کی بات کو سمجھنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی اگر 3000 کیا 3 لاکھ 3 کروڑ زبانیں بھی ہوں، اللہ رب العزت سب کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی حاجات کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ علیم بذات الصدور۔ اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ شیخ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ دعائے مغفرت کے لیے قبر پر گئے، اور وہاں ایک شخص کو سنا کہ وہ پنجاب سے سفر کر کے وہاں پہنچا ہے اور پنجابی میں دعا کر رہا ہے، پنجابی میں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا آپ پنجابی میں دعا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پنجابی آتی ہی نہیں تھی۔ کون سی زبان آتی تھی ان کو؟ یہ عربی جانتے تھے، عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی ان کو، یہ عربی جانتے تھے، پنجابی نہیں سمجھتے۔ تو ایسا معبود، ایسا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جس کو کسی کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو؟ جو ہر ایک کی زبان سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی زبان نہیں ہے تو بھی سمجھتا ہے کیا بولنا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ گونگا ہے، وہ کسی کو نہیں سمجھا سکتا تو نہ سمجھائے، صرف دل میں سوچ لے، اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ یہ قدرت، یہ طاقت اگر کسی ذات کے پاس ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ علیم بذات الصدور۔ تیسری چیز
اللہ رب العزت مشکل کشائی کے تعلق سے تیسرا جو وصف جو کسی کے پاس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے مشکل کشائی کرنی ہے تو سارے خزانے اس کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ مانگنے والوں کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، جس کو جو چاہیے دینے کے لیے اس کے پاس ہو۔ جب کسی کے پاس ہر دور میں وجود نہیں تھا، جب کسی کے پاس ہر دور میں وجود نہیں تھا، جب کسی کے پاس ہر ایک کے بارے میں علم نہیں ہے، تو بتائیے اس کے پاس ہر قسم کا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے خزانے، ساری ملکیت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف ایک بادشاہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض وعندہ مفاتیح الغیب، ساری چابیاں اس کے پاس، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس، زمین اور آسمان کے خزانے اس کے پاس، ہر طرح کی بادشاہت اس کے پاس۔ یہ جو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس میں ما کا استعمال بار بار ہو رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے ہر ایک اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، ملکیت ہے، ہر ایک اللہ کا غلام ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا بادشاہ ہے تو صرف ایک اللہ ہے، ہر چیز کی ملکیت اس کے خزانے، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ دونوں اللہ کے غلام ہیں، دونوں اللہ کے غلام، دونوں اللہ کے محتاج ہیں، کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ کتنی طاقت ہے کس کے پاس، کون کس کو کیا دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا خوبصورت بات کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب۔ مثال سن لو، جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس طاقت کتنی ہے، کون کس کو کتنا نواز سکتا ہے، یہ ذرا مثال سن لے۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، غوث اعظم کا دعویٰ کرتے ہو، سن لو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی کو پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ سارے مل جائیں، سارے مل کر، جتنے بھی غوث ہے سارے اکٹھے کر لیے جائیں، جتنے مشکل کشا کا دعویٰ ہے سارے اکٹھے کر لیے جائیں، اور ان کو لگا دیا جائے، ایک مکھی پیدا کرنے پر پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنے تک دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے کھانے سے وہ مکھی اگر ذرہ سی مقدار میں کوئی چیز لے کر چلی گئی ہے، سارے مل کر بھی وہ واپس لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا، مشکل کشائی کے لیے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو غوث اعظم بنا دیا گیا وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا ثابت کرنے پر، مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے پر۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ رب العزت کی جو قدر تھی وہ قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ مکھی کی مثال کیوں دی ہے کہ مکھی اگر کھانے میں سے کچھ لے جائے تو لانے پر قادر نہیں، اس لیے کہ مکھی جب کوئی چیز کھانے سے اٹھاتی ہے اور وہ اس کو اپنے اندر لے کر جاتی ہے، فوراً وہ اس کے خون کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، اس کی اصل حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مار کر اس کے خون کو نچوڑ لیں گے لیکن وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو لے کر اپنے خون کے اندر تحلیل کر چکی ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں ان کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کھجور تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی بھی دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے یہ لوگ تو اس کے بھی مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی میں جو ایک وائٹ قسم کا پردہ ہوتا ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں،
کھجور کی گٹھلی میں ایک باریک سا سینٹر کے اندر دھاگا ہوتا ہے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں، کن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا؟ ان کے پاس کوئی خزانہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ ان کا رزق روک دے تو وہ اپنے آپ کو ایک لقمہ اتارنے کے بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کس کو مشکل کشا سمجھتے ہو؟ اللہ نہ چاہے تو یہ لقمہ جو ہم نے منہ میں ڈالا یہ نیچے نہیں اتار سکتے، ہم اسے اپنے اندر نہیں اتار سکتے، وہ تو ایسی ذات ہے، پھر اس کے سوا کس کو پکارتے ہو؟ کس کو مشکل کشا سمجھتے ہو؟ ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ نمبر 4، جس کو مشکل کشا سمجھا جائے اس کے لیے ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ اسے موت نہ آتی ہو، ورنہ ایک انسان جو اس کو مشکل کشا سمجھ کر اس کا مرید مشکل میں مبتلا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے اور اس کا مشکل کشا فوت ہو چکا ہے، اسے خبر ہی نہیں میرا مرید مجھے پکار رہا ہے مشکل میں، اور میں موت کی صورت سے دو چار ہو چکا ہوں۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی حیات ایسی کامل ہو کہ اسے موت نہ آتی ہو، وہ اس عیب سے بالکل پاک ہو۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے جو یہ کہے کہ وہ اول سے ہے اور وہ آخر سے ہے؟ میرے پیر کو، میرے غوث کو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسے درد نہ آیا ہو اور وہ ہمیشہ ہو اور اسے موت نہ آئی ہو، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کو اس موت کا جام پلا دیا ہے تو بتائیے ان سے بڑھ کر مقدس ہستی کون سی ہو سکتی ہے جسے موت نہ آتی ہو؟ ہاں، اگر کسی کو موت نہیں آتی تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اے پیغمبر اعتماد تو کر کے دیکھیے، آپ بھروسہ کر کے دیکھیے، توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آنی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے، اس لیے کہ کسی کی حیات کامل نہیں ہے۔ اگر کسی کی حیات کامل ہے جس کو کبھی زوال نہیں، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جو مر گیا وہ بھلا کس کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت کو کیسے جان سکتا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ اٹھائے کب جائیں گے، ان کو تو اتنا علم نہیں اٹھائے کب جائیں گے۔ تمہاری باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کی وفات پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے تھے، تلوار اٹھائی اور کیا کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور ساتھ میں کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فلیعبد فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ جو اللہ کی بندگی کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق آپ کی اتباع کرتے ہوئے، وہ اللہ کی بندگی جاری رکھے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنی۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، وہ مشکل کشا کبھی نہیں ہو سکتا جس کو موت سے دو چار ہونا پڑے۔ نمبر 5، مشکل کشا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کی سن سکے، ہر ایک کی سن سکے، وہ سمیع ہو، اس کی سماعت کامل ہو۔ ایک لمٹ، یہاں تک سنی، آگے نہیں سن سکتا، اس دیوار کے اس طرف کیا نہیں سن سکتا۔ ایک کی سن سکتا ہے، 2 کی سن سکتا ہے، لیکن 10 بول رہے ہو تو نہیں سن سکتا۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے
جو یہ دعویٰ کرے کہ ایک مجلس میں 100 افراد باتیں کریں، میں سب کی بیک وقت سن لوں، ہر زبان سمجھ لوں، جو جس زبان میں کہہ رہا میں سمجھ لوں، میں انسانوں کی بات بھی سمجھ لوں، میں جنوں کی بھی سمجھ لوں، میں فرشتوں کی بھی سمجھ لوں، میں کیڑے مکوڑوں کی بھی سمجھ لوں، میں جانوروں کی بھی سمجھ لوں، کوئی دعویٰ نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ لائق ہے صرف ایک ذات کو، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کی جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس زبان میں بھی بات کرے، زبان نہ بھی ہو، اگر وہ گنگنائے تو اللہ سمجھ جاتا ہے، وہ سن لیتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور حاجت کو بھی پورا کرتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی، عائشہ صدیقہ فرماتی میرے گھر میں وہ آئی، اس خولہ نے آ کر اللہ کے رسول کو اپنے شوہر کے زہار کا شکوہ کیا۔ زہار کا معنی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم سے تشبیہ دے دینا کہ تو آج کے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور دور جاہلیت میں وہ طلاق تھا۔ شکایت یہ کی کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے، ہم کہاں جائیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں گھر میں ہوں، بن بنانے کی آواز آ رہی، لیکن شکایت کیا کر رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آئی، اتنا قریب ہونے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سات و آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ذات نے وہ بات سن لی اور قرآن نازل کر کے اس عورت کے غم کا ازالہ کر دیا اور کہا اے پیغمبر اس عورت کی شکایت کو اس عرش پر مستوی ذات نے سن لیا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کا جو شکوہ کیا ہے اس کا حل بھی اللہ نے عطا فرما دیا کہ کفارہ دے دے، دوبارہ میاں بیوی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، 60 مساکین کو کھانا کھلا دے یا 2 مہینے کے روزے رکھ لے، یہ زہار طلاق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کا شکوہ عرش پر سن لیا جو اتنی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، اس گھر میں موجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا سماعت ہے اس کی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی، اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کا علم ہے، یہ میرے رب کی سماعت ہے کوئی ایسا معبود، کوئی ہے ایسا مشکل کشا جو کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اس طرح کرنے پر قادر ہو؟ کسی مائی کے لال نے جنا ہی نہیں، اس زمین پر آیا ہی نہیں، نہ آسمانوں میں ہے، نہ خلا میں ہے، نہ زمین کے نیچے ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے تو عرش پر مستوی ذات الرحمن علی العرش استوا ہے۔ نمبر 6، مشکل کشا کے لیے ضروری ہے کہ اسے نیند نہ آتی ہو، ورنہ مرید ڈوب رہا ہے، مرید بیماری میں مبتلا ہے، کرب کے حالت میں ہے، اور وہ اپنے پیر کو پکار رہا ہے اور پیر صاحب خواب غفلت میں ہیں۔ نیند پوری کر کے بات سنیں گے، نیند پوری کر کے حاجت روائی کریں گے۔ کوئی ایسا ہے جسے نیند نہ آتی ہو؟ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کے آرام کا بھی ذکر کیا ہے۔ نبی سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ بالکل سوتے تھے، تبھی تو کہا ان کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور خواب آتا ہی نیند کی حالت میں ہے۔ ہاں، اپنا تعارف اللہ نے کروایا ہے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات تو ایسی حی اور قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند کی تمہید اونگ آتی ہے، نیند سے پہلے انسان کو غنودگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس اونگ سے بھی پاک ہے، یہ بھی اللہ کے لیے عیب ہے۔ ورنہ یہ آسمان جو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے قیوم، یہ زمین جو اللہ نے سنبھالی ہوئی ہے، اگر اللہ رب العزت اس کی نگرانی کو چھوڑ دے، وہ قیوم جس نے ان کو سنبھالا وہ چھوڑ دے، یہ زمین میں بسنے والی مخلوق اللہ اس آسمان کو گرا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ زمین جب اللہ چاہتا ہے تو ہلتی ہے، اس کے کنٹرول کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے،
ورنہ زمین پر چلنے پر کوئی قادر ہی نہ بن سکے. قیوم. پھر ساتھ میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا یہ مخلوقات اور یہ نظام اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، اور کب سے کب تک، اول اور آخر اللہ نے سنبھالا ہے اور اللہ سنبھالے گا. ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی ہی نہیں ہے، ورنہ مخلوق ہے کر کے تھک جاتا ہے. تھکاوٹ، اس کی راحت، اس کی حیات جو کمزور اور ناقص ہے اس کے لیے ضروری ہے. جب انسان رات کو سوئے نا تو 2-4 دن کے بعد اس پر غنودگی طاری ہوگی، مجنونیت طاری ہوگی، اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کی تھکاوٹ اس نیند کے ذریعے پوری ہوتی ہے. تو نیند، اونگ اور تھکاوٹ یہ کمزوری ہے مخلوق کی، جس سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، اس لیے وہ مشکل کشا ہے. مخلوق میں کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے اونگ آتی ہے اور اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العزت مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وجہ اس لیے کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، الصمد الغنی. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. وہ بے نیاز ہے. انتم الفقراء، محتاج تم ہو. وہ فرشتہ ہے، وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے. اللہ کے سوا ہر چیز محتاج ہے اللہ کی، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں. جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، جو سائلی ہو، جس کو سوال کی ضرورت پڑے، جس کو کھانے کی ضرورت پڑے، جس کو پینے کی ضرورت پڑے، جس کو آرام کی ضرورت پڑے، جس کو بیوی بچوں کی ضرورت ہو، جو چلتا پھرتا ہو، جو راحت اور سکون حاصل کرتا ہو، وہ محتاج ہے. جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اللہ کا وصف ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حدیث صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد. اگر تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے سوال کریں، میں سب کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، سب کی ضرورت کو پورا کر دوں گا. محتاج ہے نا، ضرورت مند ہے نا، میں سب کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور میرے خزانے میں اللہ فرماتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈالیں گے اور اس سوئی کے ساتھ جو پانی ذرہ سا لگے گا، یہ کمی ذرہ سے ہوئی ہے. اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، سب کو نواز کر دی. اس حدیث میں یہ مانا ہے کہ سارے اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت کسی کی کسی بھی چیز کا جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، جیسے ہم عمل صالح کرتے ہیں، اسی حدیث میں اگر سارے متقی بن جاؤ اللہ کو فائدہ پہنچے گا. اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اگر سارے نیک بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، تمہارا نیک بننا میری بادشاہت میں، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا. سارے فاسق بن جاؤ، سارے فاجر بن جاؤ، سارے گناہگار بن جاؤ، سارے مشرک بن جاؤ، سارے غیر اللہ کے پجاری بن جاؤ، اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی ملکیت میں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہ تمہیں نوازتا ہے، اس کو کوئی نہیں نوازتا. وہ غنی ذات ہے، غنی. اس لیے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، کبھی وہ الہ ہیں، کبھی ثالث ثلاثہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول. پھر آگے فرمایا وہ امہ صدیقہ. پھر فرمایا کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں سیدہ مریم، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں ذکر کیا کھانا کھاتے تھے؟ یعنی زندہ رہنے کے لیے ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی۔ انبیاء کے بارے میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول تو بازاروں میں چلتا اور کھاتا پیتا ہے۔ انبیاء کی شادیاں تھی، انبیاء اولاد کے محتاج تھے، تو یہ ساری کی ساری مشکل کشائی کس نے کی؟ اللہ نے۔ بلکہ مشکل کشائی کرنے کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایوب علیہ السلام پکارا، ایک امتحان تھا، وہ امتحان بھی اللہ کی طرف سے اس مشکل سے نکالا بھی اللہ نے۔ یونس علیہ السلام مشکل میں مبتلا ہوئے، مشکل کشائی اللہ نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام مشکل میں ہیں، مشکل کشائی اللہ نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام مشکل میں ہیں، مشکل کشائی اللہ نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام مشکل میں ہیں، مشکل کشائی اللہ نے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہجرت اور دیگر مقامات پر مشکل میں ہے، مشکل کشائی اللہ نے کی۔ ہر دور میں ہر ایک کی مشکل کشائی اللہ کرتا ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مشکل کشا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، دستگیری کرنے والا داتا سمجھتا ہے یا وارث سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر شرک اکبر، سری شرک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایسے مشرک کی عبادات کو اسی لمحے تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی عبادت قبول اور منظور نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم مشکل سے دو چار ہوتے رہتے ہیں، لیکن غلیظ قسم کے نام نہاد مسلمانوں کی اکثریت اس دور میں ان حالات میں بھی موجود ہے، جو کیا کہتے ہیں، اے غوث اعظم تو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اب ڈوبے ہوئے کو بچا لے۔ تو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اب ڈوب چکے ہیں تو ان کو بچا لے۔ اس وقت بھی جبکہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جب سمندر میں ہوتے تھے، مشکل میں پھنستے تھے، تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے مشکل حالات میں مشکل کشائی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ آج کا مسلمان، نام نہاد مسلمان، شرک رگوں میں اس طرح رچ اور بس چکا ہے۔ مشکل حالات میں جب انسان ان صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی مشکل کشائی کے لیے لب اللہ کی طرف نہیں ہلتے، ہاتھ اللہ کی طرف نہیں اٹھتے، نظریں اللہ کی طرف نہیں اٹھتی، یہ پیشیانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ کے در پر نہیں آتے۔ شرک کے اڈوں کو اب بھی نہیں چھوڑا، شرک کے دروازے اب بھی بند نہیں کیے۔ اپنی پکار میں اللہ کی طرف آج بھی دعاؤں کے اندر وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ جب تک مشکل کشائی اور غوث اعظم اور حاجت روائی کے لیے اللہ کی طرف مسلمان جمع نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، تو اللہ یہ مشکلات ان لوگوں پر لاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک ہی الہ ہے جو مشکل کشاؤں کی جو مشکل حالات میں مشکل کشائی کرتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا اہم باب ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے توحید الوہیت میں یہ انسان اپنا نظریہ رکھے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی عبادت کی حقدار ہے۔ دعاؤں میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، نظر و نیاز میں، قسم میں، پناہ میں اور مشکل حالات میں جھکنے میں صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس مشن کو چھوڑیں گے، اس عقیدے کو چھوڑیں گے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ انسان تو ہیں لیکن اسفل السافلین ہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید ہی انسان کا شرف ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی عزت کا باعث ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو انسان اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان مشکل حالات میں اللہ ہماری مشکل کشائی فرما دے، اللہ ہماری حاجت روائی فرما دے۔ اے اللہ ہم مشکل میں ہیں اور تو ہی مشکلات کو ٹالنے والا ہے، جس طرح تو ٹالتا آیا ہے اور ٹالتا رہے گا۔ اے اللہ ہم تجھے ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں، تجھے ہی حاجت روا سمجھتے ہیں، تو ہی ہماری مشکلات کو ٹال سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ عقیدہ اور اس کا فہم عطا فرما دے، اس میں رسوخ عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔